الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یکم ستمبر 2023 7 ستمبر کا دن قریب آ رہا ہے، جو کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے. 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کے اوپر کفر کی مہر ثبت کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا. تو اس لیے اس مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دو چیزیں ہیں. ایک ہے تحفظ ختم نبوت اور دوسرے نمبر پہ ہے دلائل ختم نبوت. جہاں تک بات ہے تحفظ ختم نبوت کی، تو اس میں میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ پر اللہ نے
نبوت کو ختم فرما دیا۔ یہ میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کو کے لیے ایک مسلمان کو تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ دلائل ہیں دعوت کے لیے کہ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم کو دعوت دیتا ہے یا کسی قادیانی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے دلائل نبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات مبارکہ حضور کی ختم نبوت پر شاہد ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح اور بھی 100 کے قریب آیات مبارکہ ہیں جن میں حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، اور 200 سے زیادہ حضور کے مبارک فرامین ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس کے اوپر تعامل صحابہ بھی ہے، آثار صحابہ بھی ہیں، اقوال صحابہ بھی ہیں، اجماع امت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، رسالت کے لیے منتخب کیا۔ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی ایک مسلمان کے لیے اس عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں پر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، وہیں پر یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور عیسائیوں نے عقیدہ گھڑا، وہ ایک قدم یہودیوں سے آگے چلے گئے، انہوں نے بھی یہی نظریہ اپنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، اور ساتھ یہ عقیدہ اور نظریہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر کے شہید ہوئے۔ جہاں تک نظریہ تھا یہودیوں کا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا رد فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اور جہاں تک اگلا نظریہ تھا عیسائیوں کا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گندگی کرے امتی اور اس کا بوجھ اٹھائے نبی، خباثت پھیلائے امتی اور اس کا بوجھ اٹھائے نبی۔ اللہ نے فرما دیا کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کا خود سوال اور جواب دے گا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، وہ شہید نہیں کیے گئے، بلکہ فرمایا کہ انا راجع، وہ لٹائیں گے، الیکم، تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے وہ لوٹ کر آئیں گے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات اور حضور کے فرامین، تعامل صحابہ، اقوال صحابہ، آثار صحابہ، یہ ساری چیزیں اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر، 23 سالہ دور کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر 259 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 259 صحابہ شہید ہوئے، اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جب معاملہ آیا حضور کی ختم نبوت کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑی گئی تو اس ایک جنگ کے اندر صحابہ و تابعین نے جو قربانی پیش کی ہے ان کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 صحابہ و تابعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس لیے؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند کے اندر 1840 کو غلام مرتضیٰ کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام غلام احمد رکھا جاتا ہے۔ 1880 میں یہ جا کر کے اپنی شہرت پاتا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ انگریز اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ 1901 میں اس نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی، اپنی غلیظ سوچ جو اپنے اندر چھپائی ہوئی تھی اس کو باہر نکالا۔ جیسے اس نے پہلے اپنا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مختلف دعویٰ کرتا چلا گیا، اس نے بالآخر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت اکابرین امت نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہندوستان کی سرزمین پر۔ جب اس نے 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو پیر مہر علی شاہ میدان میں آئے، پیر جماعت علی شاہ میدان میں آئے، مولانا حسین احمد بٹالوی نے اس کا راستہ روکنے کے لیے سامنے بند باندھا، اور لدھیانہ کے علماء میدان میں آئے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے۔ اب یہ جس طرف بھی جاتا علماء اس کے سامنے آتے، ان کو چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، بہت سارے مقامات آئے دلائل کی دنیا میں، یہ کسی عالم کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، بہت ساری جگہوں میں مباہلے کا کہا گیا، مناظروں کا کہا گیا، یہ میدان چھوڑ گئے، کسی جگہ پر ہی آئے۔ ایک مرتبہ اس کے کچھ چیلے پیر مہر علی شاہ کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت سارے مقامات میں ہم دوڑ چکے ہیں، ہم آخری مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے سامنے ایک لولہے لنگڑے اور نبینے کو لا کر کے بٹھاتے ہیں، آپ اس کے حق میں دعا کرو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ سچے، ایک دوسرے کو یا اسی کو ہم مرزا غلام احمد کے سامنے بٹھاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لولا لنگڑا نبینا تندرست ہو جاتا ہے،
تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواباً فرمایا کہ تم میرے سامنے یہ کہتے ہو، لولے لنگڑے کو بٹھاتے ہو، نبینے کو بٹھاتے ہو کہ اگر وہ تندرست ہو جائے تو تم میری بات کو مان لو گے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، پیر مہر علی شاہ اللہ کی توحید کا جام پی کر اور حضور کی ختم نبوت کے عشق سے سراب ہو کر کے فرمایا کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ کے سامنے مردوں کو لا کر کے رکھ دو۔ فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے رب کی ربوبیت پر یقین کرتے ہوئے اور حضور کی ختم نبوت پر فرمایا کہ جام کوثر کی امید کرتے ہوئے مہر علی شاہ اشارہ کرے گا اور اللہ ان مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ یہ قادیانی وہاں سے بھی میدان چھوڑ گئے اور اس کے پیچھے تحریک چلتی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک مرتبہ مولانا تاج محمود رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد کی مسجد میں حضور کی ختم نبوت پر بیان فرما رہے تھے۔ ایک عورت دروازے پہ آتی ہے، چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی، دودھ پیتا بچہ اٹھایا ہوا ہے، آ کر کے اشارہ کرنے لگی، عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ حضور کی ختم نبوت پر بیان فرما رہے ہیں اور یہ تحریک چل رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر ضرورت پڑے میں اپنے بچے کو لے کر کے آئی ہوں، یہ میرا بچہ حاضر ہے، اس کو سامنے کر لینا تاکہ یہ میرا بچہ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جائے۔ مولانا تاج محمود نے جواب دیا، فرمایا کہ سب سے پہلے اگر حضور کی ختم نبوت پر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو فرمایا کہ سب سے پہلے تاج محمود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر اپنے بڑے بیٹے مولوی طارق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر میرا بیٹا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر اگر ضرورت پڑی تو آپ کے اس بچے کے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ وہ کاز وہ ہے، یہ مشن وہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی کے اندر جب یہ بل پاس ہوا کہ قادیانیوں کو اب یہاں پر یہ اقلیت بن کر کے رہیں گے، اب کوئی ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، شرعی طور پر تو پہلے بھی تھا، اب قانونی طور پر بھی یہ اپنی عبادت گاہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کی طرح نہیں بنا سکتے یا اپنی دعوت نہیں چلا سکتے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں نے یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور آپ اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی تصانیف کو پڑھیں تو اس کی ہر بات کے اندر آپ کو تضاد نظر آئے گا۔ آج کچھ کہتا تھا، کل کو کچھ اور کہتا تھا، اس کی ہر ایک بات کے اندر تضاد نظر آئے گا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ ایک بات وہ تھی، در حقیقت یہ دونوں باتیں وہی تھی جس کے لیے اس کو پال کے بڑا کیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے اوپر ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یہ 2 چیزیں یہ ہے۔ ایک تو اس نے سب سے پہلے جو کہا تھا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، آخر تک اس کے اوپر ڈٹا رہا تاکہ مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کریں۔
اور اسی مقصد کے لیے اس کو لانچ کیا گیا۔ اور دوسری چیز جو اس نے حمایت شروع دن سے کی تھی انگریز کی، وہ آخر دن تک کرتا چلا گیا۔ جہاں وہ انگریز کے گود میں بیٹھا رہا، اس کے ماننے والے آج بھی انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں نے جس طرح یہاں پر ان کا پیچھا کیا تھا، اور آج ہمارے اکابرین لندن کے اندر بھی ان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ یہ جہاں جا پہنچے الحمدللہ مسلمان وہیں ان کے پیچھے پہنچے۔ تو بھائی 7 ستمبر کو، یہ آنے والی جمعرات کو، پورے ملک کے اندر جہاں ریلیاں نکالی جائیں گی، وہیں ہمارے ملتان کے اندر بھی ریلی نکالی جائے گی۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے، ایک تو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے ہے، حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ ایک مسلمان کو کس قدر خوشی ہوئی کہ حضور کی ختم نبوت پر ناکام ڈاکہ ڈالنے والے کے سامنے بد باندھ دیا گیا۔ اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان جب گلی کوچوں سے باہر نکلے گا، چلتا ہوا روڈوں پہ جائے گا، بینر اس کے ہاتھ میں ہوں گے حضور کی ختم نبوت کے، تو جب سامنے سے مسلمان دیکھیں گے ان کے اندر بھی حضور کا عشق اور محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ پیغام قادیانیوں کے لیے بھی ہے، اور یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے جو غیروں کے اشارے پہ ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں، حکمران بنتے ہیں۔ یہ دن ان کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے حضور کی ختم نبوت کے خلاف۔ اور ان قادیانیوں کے اگر تم نے کوئی نرم رویہ اختیار کیا تو یاد رکھنا، جس طرح یہ مسلمان 1901 سے جاگ رہا ہے، بلکہ حضور کے دور سے جاگ رہا ہے، اسی طرح قیامت کی صبح تک یہ مسلمان جاگتا رہے گا۔ جس طرح مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑ کر کے صحابہ و تابعین نے جاگنے کا ثبوت دیا تھا، اور بعد میں ہمارے آنے تک، آج کے دن تک مسلمانوں نے جاگنے کا ثبوت دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ مسلمان ثبوت دیتا رہے گا، اور حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کرنا سعادت سمجھے گا۔ یہ پیغام دینے کے لیے ان کو بھی اور ان کے چاہنے والوں کو بھی، اور ان کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے بھی یہ دن پیغام ہوتا ہے کہ مسلمان سویا نہیں ہے۔ یہ مسلمان جیسے 7 ستمبر 1974 کو جاگا تھا، اسی طرح آج بھی یہ مسلمان جاگ رہا ہے۔ آپ نکلیں گے باہر، نکلیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے؟ اپنے ہاتھ ذرا بلند کر کے بتائیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ اگر جان کا نذرانہ پیش کریں گے نہیں کریں گے؟ تو میں اسی پر کہتا ہوں کہ تمام مسلمان 7 ستمبر کو نکلیں، بوڑھے ہیں وہ بھی نکلیں، نوجوان ہیں وہ بھی نکلیں، اور جوان ہیں، بچے ہیں، سارے نکلیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو 7 ستمبر کا دن ہے، یہ اجازت لیتے ہوئے بھی کل ہمیں مولانا بتا رہے تھے بڑی مشکل پیش آئی ہے، اس وجہ سے کہ 7 ستمبر کو اہل تشیع کا چہلم بھی ہے۔ پہلے ٹائم ہمارے احتجاجی جلوس نکلے گا، اور دوسرا ٹائم ان کی مجالس بھی ہے، ان کے جلوس بھی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس میں سب سے آگے پیش علماء دیوبند اور آپ کو پتہ ہے تمام مسلمان اور سرپرستی کرنے والے علماء دیوبند ہوتے ہیں۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بندے کتنے ہیں، یہ کتنے مسلمان نکلتے ہیں، تو جس قدر زیادہ ہم نکلیں گے ان کے لیے بھی پیغام ہوگا، اور لندن میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی پیغام ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں
آپ کی ہوں گی مصروفیات، آپ کے ہوں گے کام، لیکن آپ نکلیں ضرور۔ یہاں سے انشاءاللہ 8 بجے ہم نکلیں گے، عبداللہ بن عمر جائیں گے، وہاں سے 8:15 بجے، اور یہاں باغ حسین سے 8:30 بجے، کیونکہ یہاں سے دوسرے قافلے بھی آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ مرکز پہنچے گے گھنٹہ گھر، وہاں حضوری باد دفتر میں، وہاں سے پھر انشاءاللہ دفتر سے قافلہ جو ہے وہاں سے نکلے گا تقریباً 9 بجے، اور وہاں سے ہوتا ہوا جو روٹ ہیں اور یہاں چوک کمہارا والے پہ پہنچے پا، یہاں پر اختتامی دعا ہوگی۔ تمام حضرات پہلے نمبر پہ یہ کوشش کریں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تمام کندر شامل رہیں۔ اگر تمام وقت نہیں دے سکتے تو کم از کم یہاں سے وہاں تک ضرور جائیں، اپنا حصہ ضرور ملیں، اور اس نظریے کے ساتھ جائیں انشاءاللہ یہ جو ہم شامل ہو رہے ہیں یہ ہمارا شامل ہونا، اور یہ ہمارا وقت چونکہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا وقت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔